علی بھی اگلا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یا اپنے فوت شدہ ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، قربانی کے دنوں میں چند کرٹیکل کوسچنز جو ہیں ان میں سے ایک یہ کوسچن بھی ہے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جانور قربان کیا جائے۔ محبت کا اظہار تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ چیز مشروع بھی ہو۔ اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد سے کہ مولا علی علیہ السلام ہر سال 2 مینڈے قربان کرتے تھے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ 2 مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اے علی میرے بعد بھی تم نے 1 مینڈا میری طرف سے قربان کرنا ہے۔ تو ایک میں اپنا کرتا ہوں، ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ اب یہ روایت جو ہے نا جی، یہ کمزور ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرح کوئی نہیں کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی، جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے ہیں نا، میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا۔ مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا، پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے، وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا، وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف سے دینا ہوگا، اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے، اصالہ ثواب کے لیے ہو رہا ہوگا۔ باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہاداً کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ استعمال کیے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں نبی علیہ السلام کی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، تو اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتاروں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا۔ یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے، اور رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود اتاروں گا۔ روحانی باپ تو ہے نا امت کے۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، آل کی طرف سے، امت کی طرف سے، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے، ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے، لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے، اللہ سے ایک بکرا دینا چاہتا ہے ضرور دے۔ اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استادوں میں سے، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات کیا جائے گا۔